بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے ختم نبوت کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ جس کا واسطہ اور جس کا ڈائریکٹ رابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ عبادتیں طرح طرح کی ہیں اور مختلف نوعیت کی ہیں، مختلف کیفیت کی ہیں، لیکن جتنی بھی عبادتیں ہیں آپ اگر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، خواہ قولی ہو یا عملی ہو یا بدنی ہو، کوئی نہ کوئی واسطہ ہے۔ لیکن ان عبادتوں کے درمیان تحفظ ختم نبوت ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بقیہ اس کی جو تشریح کی جائیں، تشریحات کی جائیں کہ اس عبادت سے وابستہ کچھ تحریکات بھی ہیں جو علمی طور پر بھی ہیں، عملی طور پر بھی ہیں، زمینی ورک سے بھی تعلق رکھتی ہیں، قلمی اور علمی ورک سے بھی تعلق رکھتی ہیں، تدریسی ورک سے بھی تعلق رکھتی ہیں، سماج اور معاشرے کے ہر طبقے سے اس تحریک کا تعلق ہے۔ لیکن بنیادی طور پر تحفظ ختم نبوت ایک عبادت ہے جس کا براہ راست تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ شکیل بن حنیف یاد رکھیے ایمان کی جڑوں میں لگنے والی ایک بیماری کا انڈیکیٹر ہے۔ یہ خود بیماری نہیں ہے، یہ خود مرض نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے بیماری کی۔ اصل بیماری کیا ہے؟ اصل بیماری ہے کہ ایمان کے تحفظ کے لیے جو محنت ہمارے درمیان کی جانی چاہیے تھی ہم نے وہ محنت نہیں کی۔ جب وہ محنت ہم نے نہیں کی تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری کا نام شکیل بن حنیف بھی ہے جو ایمان کی باڈی کو ڈیمیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہے شکیل بن حنیف۔ ورنہ ویسے شخصی اعتبار سے اگر جانا جائے تو شکیل بن حنیف یہ دربھنگا بہار میں رہنے والا، پیدا ہونے والا ایک شخص ہے جو اپنے لکھی ہوئی تاریخ کے اعتبار سے بھی اور جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کا جو ووٹر آئی ڈی ہے اس اعتبار سے بھی اس کی پیدائش 1868 کے اعتبار سے 1968 کے اعتبار سے بنتی ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسکول اور کالج کا پڑھا ہوا ہے۔ پٹنہ کالج کے اندر اس کی زندگی گزری ہے۔ انجینئرنگ کے شعبے سے یہ وابستہ تھا، تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکا۔ اسی درمیان یہ کسی نادیدہ فتنے کا شکار ہوا۔ البتہ اپنے اس فتنے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اس کو پریکٹیکل ورک میں لانے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے اس نے جو آلہ کار بنایا، جو وہ بنایا تبلیغی جماعت کو۔ پہلے یہ تبلیغی جماعت میں گھسا، جماعت میں رہ کر کے بھی اس نے جو کام کیے ہیں وہ سب وہی ہیں جو دین مخالف ہیں۔ ابتدائی دور میں 2003 سے لے کر کے اور اب تک کا ریکارڈ ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ وقت لگایا یا جن جن لوگوں نے کے ساتھ اس نے وقت لگایا ان میں سے بے شمار لوگوں سے میری ملاقاتیں ہیں۔ ایک صاحب ہیں رضوان احمد صاحب، وہ نیوی میں آفیسر ہیں، اس وقت میں کلکتے میں پوسٹڈ ہیں۔ براہ راست انہوں نے مجھے بتایا 2003 میں ایک جماعت مستورات کی نکلی، اس میں یہ شکیل بن حنیف بھی تھا۔ کون جانتا تھا کہ یہ اتنے بڑے فتنے کا یہ بانی مبانی بنے گا؟ لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ جماعت میں جب یہ نکلا ہوا تھا اس وقت میں بھی یہ علیحدہ علیحدہ ساتھیوں سے اسی طرح کی بہکی باتیں کرتا تھا جس کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن رضوان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی دیکھا یہ گیا کہ اس کے ساتھ بہت سے لوگ لگے ہوئے تھے جو اس کے گرویدہ تھے،
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جماعت میں لگ کر کے اس نے اپنی منصوبہ بندی کو تقویت پہنچائی ہے. یہ جماعت سے وابستہ رہا ہے مخلص ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جماعت کو اس نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہر جگہ پہنچنے کے لیے. اب تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے لوگ، اتفاق کی بات ہے کہ اس کی زہرناکی اور خطرناکی کو پہلے مرحلے میں نہیں سمجھ سکے، سمجھے لیکن کچھ دیر بعد میں سمجھے، اور اس وقت سمجھے جب یہ بہت سی جگہوں پر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا. تو اس اعتبار سے، شخصی اعتبار سے اس کا تعارف یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بہار کا رہنے والا ہے اور اس نے جماعت کو اپنے لیے اعلی کار بنایا. بعد میں جب اس کا منصوبہ پورا ہو گیا تو ڈائریکٹ اس نے براہ راست دعویٰ کر دیا مہدی ہونے کا اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا. تو یہ ہوا اس کا مختصر سا تعارف، لیکن مجموعی طور پر تعارف اس کا وہی ہے. آپ سمجھیں کہ ایمان کی جڑوں میں لگنے والے بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے رہے، اسی میں سے ایک شکیل بن حنیف